علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ پاور یوسف کے ساتھ امریکہ سے، جس میں پاکستان کے نامور کالمز نگار، دانشور، قانون ساز اور صحافت کی بڑی بڑی شخصیات شامل ہیں، جو کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ نحمد رسول اللہ رسول الکریم و اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاص حضرات، لائیو وتھ خاور یوسف میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ پکچر میں میری دائیں طرف یا بائیں طرف جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سلطان پاکستان مفکر اسلام جناب ڈاکٹر اسرار اسلام سید صاحب۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، حسب معمول ہمارا ساتھ دیتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، دنیا کے جو موجودہ حالات ہیں، ان کی اپنے خطبہ دیتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے اندر۔ بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں یہ ایک سویڈن کے اندر ایک بدبخت انسان نے پولیس کی موجودگی کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اس کو جلایا گیا، جس میں OIC کی ہنگامی میٹنگز بھی اس کی مذمت بھی کی گئی۔ پاکستان میں قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی دونوں ایوانز میں مذمتی جو قراردادیں ہوتی ہیں، متن سے ہوتی ہیں، ان کو مذمت کی گئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس طرح کی مذمت کرتے رہیں گے کہ کیا دنیا کے اندر جتنی بھی مذہب ہیں، ان کی روحانی جو ان کی ہولی بک ہے، ان کی پروٹیکشن نہیں ہونی چاہیے، یا کوئی ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے تو دین میں یہ بات ہے کہ کسی کے خدا کو جھوٹا مت کہو اس سے پہلے کہ وہ تمہارے خدا کو جھوٹا کر دے۔ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مفکر اسلام جو ہیں اور سلطان پاکستان بھی ہیں، جناب سید اسرار اسلام صاحب ہیں۔ ان کی رہنمائی لیتے ہیں اس بارے میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام خاور یوسف صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور میں یہ جو جھنڈا ہے امریکا کا، ابھی کچھ ہی دن پہلے آپ کو یاد ہے 4 جولائی امریکہ میں سیلیبریٹ کیا گیا، کس عشق محبت کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے شہر میں، یعنی میرا یہ جو گھر ہے یہاں بیکرسفیلڈ اور جہاں پہ ہم رہتے ہیں، سڑکوں پہ یعنی قطار لگی ہے، 10 4 6 جھنڈے امریکہ کے ہر گھر کے باہر لہرا رہے ہیں۔ اور یہ سیلیبریشن آج جو قرآن کریم کے جلانے کا واقعہ ہوا یہ کچھ دن پہلے کہ ایک آدمی نے قرآن جلا دیا، دنیا اسلام میں آف کورس غم و غصے کی لہر، بہت دکھ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اس کتاب کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ ہمارے لیے جو درجہ قرآن کریم کا ہے وہ دنیا کی اور کسی کتاب کا نہیں ہے۔ حلف لیتے ہیں ہم اس قرآن پر۔ سب سے زیادہ اہم کوئی ہمارے پاس دستاویز ڈاکیومنٹ ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ساری انسانیت کے پاس، لیکن یہ اس دن کے لیے جملہ محفوظ رکھیں جس دن انسانیت پہچانے گی کہ قرآن کیا ہے۔ ابھی تو خود مسلمان کو نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے۔ آج میں اسی چیز کے بارے میں تھوڑی بات کروں گا۔ موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ امریکہ یہ جلانے کی بات ہے، دنیا کے تقریباً آپ یوں لے لیجئے کہ جی اگر 180 ممالک ہیں دنیا کے، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے امریکہ کے جھنڈے کو احتجاج میں جلایا نہ ہو۔ پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر امریکہ کے جھنڈے کو جلایا نہ گیا ہو۔ لیکن کیا کبھی آپ نے امریکہ یا امریکن لوگوں کو کبھی اس بارے میں کوئی جلسہ جلوس، کوئی آگ لگاؤ، باہر نکلو، جوش میں آ کے نعرے لگاؤ کون ہے جو ہمارے جھنڈے، کبھی بھی نہیں آپ نے سنا ہوگا، کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ امریکہ میں آپ کو رہتے ہوئے، مجھے رہتے ہوئے یہ جو اتنے برس ہو گئے ہیں، I have never seen
سو مچ سو کہ امریکہ کے اندر بھی کبھی کبھار کوئی مشتعل نوجوان غصے میں آ کے احتجاجاً امریکہ کے جھنڈے کو آگ لگاتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس بارے میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے کہ کیا کوئی شخص اگر امریکہ کے جھنڈے کو آگ لگاتا ہے تو کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، تو سپریم کورٹ نے اس بارے میں تاریخی فیصلہ یہ دیا تھا کہ امریکہ کا جھنڈا جس لبرٹی، جس آزادی کی علامت ہے، وہ آزادی انہیں گارنٹی دیتی ہے کہ وہ، حالانکہ یہ انتہائی کبھی فعل ہے امریکہ کے جھنڈے کو جلانا، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کبھی فعل ضرور ہے، لیکن جہاں تک ان کی، لیکن ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی آڑ میں یا بیس میں امپریشن آف فریڈم یا فریڈم آف سپیچ جو ہے، اس کی آڑ میں آ کے آپ کسی کے دینی جذبات کو مجروح کریں یا ان کی بے حرمتی کریں، یہ تو میرے خیال میں ایسی بات پہ ایک لیمٹ جو ہے خاور صاحب میں اسی چیز کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہم جس چیز کو بڑی شدت کے ساتھ بے حرمتی اور ہمارا خون کھولتا ہے، کیا کبھی آپ نے امریکن گورنمنٹ کو یا امریکنز کو اس بارے میں کہ جی انہوں نے، کسی نے ہمارا جھنڈا جلا دیا، کیا کبھی آپ نے یہ اشتعال بازی دیکھی کہ سارا امریکہ سڑک پہ نکل آیا ہو اور کہے کہ جی ہم نے احتجاج کرنا ہے، کون ہوتے آئے فلاں آدمی؟ اس لیے کہ ایک سر نہیں، ایسے نہیں ہے جس قوم نے اس آئیڈیالوجی کو جو یہ جھنڈا ریپریزنٹ کرتا ہے، اس آئیڈیالوجی کو عملی جامہ پہنایا ہوا ہے، اس قوم کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ کسی نے اسے جلایا یا کیا۔ لیکن پوری دنیا کو تو اسلامک فوبیا ہوا ہے نا، اس میں آ کے یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ ایک اسلام کے خلاف، دین کے خلاف ایک سازش کے طور پہ کرتے ہیں۔ خاور صاحب میں جس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بد نصیب قوم مسلمانوں کی ہے جس کو اس لفظ کے معنی بھی نہیں پتا کہ قرآن اس لفظ کے معنی کیا ہیں، ان سے یہ پوشیدہ رکھی گئی ہے بات، کوئی انہیں بتاتا بھی نہیں ہے کہ یہ ایک لفظ ہے نا، جیسے بہت سارے الفاظ ہیں جو اس کتاب اللہ میں، قرآن مجید میں موجود ہیں، اس میں ایک لفظ ہے قرآن۔ ہماری قوم کو جب اس لفظ کے معنی ہی نہیں پتا، یہ امریکہ کس چیز پہ فاؤنڈیڈ ہے؟ امریکہ از فاؤنڈیڈ آن ون تھنگ کالڈ امریکن ڈیکلریشن۔ کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں وی ٹاک اباؤٹ ریلیجن۔ سر میں یہی چیز، اسی چیز کے بارے میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے آپ کے سامعین کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے بلائنڈ سپاٹس ہیں، ہم نے کبھی آنکھ کھول کر لغات میں دیکھا بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اسکالرز نے نہیں، بہت سارے اسکالرز ہیں جو اس بارے میں بات کرتے رہے ہیں کہ لفظ قرآن کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، لیکن قوم کو جب پتہ ہی نہیں۔ امریکہ از فاؤنڈیڈ آن ون پرنسپل، ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس، اور اگر آپ اس ڈیکلریشن کو آپ دیکھیں کہ اس ڈیکلریشن کو عملی جامہ پہنایا ہوا ہے ایک قوم نے، جس قوم نے ایک آئیڈیالوجی کو عملی جامہ پہنایا ہوا ہوتا ہے، اس قوم کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کوئی اس کے جھنڈے کو جلا دے، کوئی اس کے کانسٹیٹیوشن کو جلا دے، اس کو پرواہ نہیں۔ جس قوم کو، جس بیچاری قوم نے دیکھا بھی نہیں ہے اور اس قرآن کو یہ استعمال کر رہے ہیں ہماری قوم کے لوگ، جو دنیا کی انسانیت کے لیے سب سے زیادہ حیات آفرین کتاب ہے، یہ قوم اس کتاب کو مردوں کو سناتی ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو گھر میں آپ جاتے ہیں، وہ سپارے بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں جی تسی اب پڑھو، تسی اب پڑھو۔ یعنی جس قوم کے پاس تصور بھی نہیں ہے، یعنی قرآن کریم کی یوں تو ساری صورتیں ایسی ہیں کہ آدمی کیا کہے، لیکن سب سے زیادہ جو حیات آفرین صورت ہے وہ صورت یاسین ہے۔ یاسین، جی، وہ مردے کو سناتے ہیں، مرن لگ گیا جی یاسین پڑھو، یاسین پڑھو۔
یعنی ایک اس قوم کی لا علمی اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لفظ قرآن، یہ لفظ اس کے مادہ کیا ہے، اس کے روٹ ورڈ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں. یہ الفاظ، یہ لفظ قرآن خود کتاب میں، یہ جو ہمارے پاس کتاب رکھی ہے قرآن مجید جسے ہم کہتے ہیں، اس میں یہ لفظ 70 مرتبہ آیا ہے. 70 ٹائمز قرآن اس لفظ کا. اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں 5 منٹ میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا چیز ہے، لفظ کے معنی کیا ہیں. اس لفظ کا روٹ ورڈ ہے قرا، کاف رے الف. اسی سے لفظ اقرا ہے جس کے معنی ترجمہ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں پڑھ. اقرا ایک کمانڈ ہے. اسی طرح سے اقرا، جب قرآن کریم میں یہ لفظ آیا تو اس کے معنی ہے اٹھ اور اٹھ کر اعلان کر. اٹھ اور اٹھ کر اعلان کر. اقرا، یہ اعلان عظیم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یہ ایک اصطلاح ہے جس کو ہم قرآن الحکیم کہتے ہیں. قرآن کے معنی ہے پراکلیمیشن. یہی ڈیکلریشن جو پیچھے میرے لٹک رہی ہے جس کا سمبل ہے ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس، قرآن الحکیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیکلریشن آف ورلڈ گورنمنٹ کہ ساری دنیا میں اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت کا قیام. الحکیم، یہ میم لفظ حکم کے بعد یا رحم کے بعد اگر یہ میم آ جائے تو دیٹ مینس فار ایوری ون. جیسے کریم ہے سب کے لیے، رحیم سب کے لیے. سو الحکیم کے معنی ہے سب کے لیے وہ نظام حکومت جو اللہ کے قانون پر مبنی ہے. اٹھ اور اس کا اعلان کر. پروکلیمیشن آف اے ورلڈ گورنمنٹ، یہ ہے وہ عظیم و شان چیز جو ایک یتیم آدمی نے، یتیم جوان نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کی کہ ایک ایسا نظام حکومت جو اللہ کی حمدیت کا باعث بن جائے، جس میں ساری دنیا کی اقوام بلا لحاظ مذہب، یہ جسے ربوبیت کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے افراد کو پالنے کا، ان کی نرچرنگ کا، ان کی ڈیولپمنٹ کا، ان کی حفاظت کا ایک ایسا نظام. اسے رب کہتے ہیں پالنے والے کو. باپ کو رب القوم، قوم کا جو لیڈر ہے. اسی طرح سے ایک گھر کا لیڈر جو ہے، جو پالتا ہے ایک گھر کو، وہ گھر کا رب ہوتا ہے. یہ جو رب العالمین ہے، ہماری قوم کو یہ لفظ پتہ نہیں عالمین کسے کہتے ہیں. عالم کہتے ہیں ایک نیشن کو، ایک قوم کو. اور عالمین پلورل ہے. آل نیشنز آف دا ورلڈ، ساری دنیا کے. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اس رب العالمینی کا فریضہ سر انجام دیا ہے کہ یہاں پر آل نیشنز آف دا ورلڈ پلتے ہیں، رہتے ہیں، ایسے ہی 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ورلڈ گورنمنٹ قائم کی تھی، اس کی آئیڈیالوجی دی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے اس آئیڈیالوجی کی بیسس پر ایران کو آزادی دی گئی، اسپین کو آزادی ملی، فرانس تک یہ لوگ پہنچے دنیا کو آزادی دیتے. لیکن جو بے حد اہم چیز ہے سمجھنی کہ یہ ہے قرآن، پروکلیمیشن آف اے ورلڈ گورنمنٹ، اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت. خود اپنے ہاں بھی قائم کرو اور پھر ساری دنیا میں. یہ ہے لفظ قرآن کے معنی جو آپ کی قوم کو پتہ ہی نہیں. اور جنہوں نے بتانا تھا کہ یہ قرآن تو ہمارے ہاں ایک نون بن گیا ہے. اس جیسے ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے کہ جی ایک کتاب کو یہ قرآن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. عہد نبوی میں نہ تو پرنٹنگ پریسز تھیں، نہ ہی کوئی ایسی چیز تھی. کتاب اس زمانے میں ایک اور چیز کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا. ایک بات ہے یہ اسلامک فوبیا، what is that? He said, and how we can control on that.
what efforts the Islamic nations میں all together کو کریں کہ یا اقوام متحدہ میں یا یہ ہے کہ اسلامک فوبیا کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں اس کو سٹاپ کیا جائے. آپ کی دیکھیے جی, آپ نے امریکہ فوبیا کبھی لفظ نہیں سنا ہے؟ اسلامک فوبیا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے جو اسلام کے نام پہ جو چیز ہم پیش کر رہے ہیں ایک مذہب کو, اور اس مذہب کو ہم نے ایک بہروپ کا نام دے رکھا ہے. بہروپ یعنی ایک آدمی ہے, وہ ایک خاص قسم کی داڑھی رکھتا ہے, ایک خاص قسم کا لباس پہنتا ہے, شکل و صورت سے اور عقل اور فکر کے اعتبار سے کارٹون نظر آتا ہے. اس آدمی کو ہم نے سمبل بنا دیا ہے اسلام کا. اور بہروپیے بہروپ. اب یہ بہروپیے جو ہیں, آپ ایک بہروپیے سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ایک تو آدمی وہ ہے جس کے دل و دماغ میں ہر جگہ جاگزیں ہے ایک آئیڈیالوجی ایسی کہ اس کی نس نس میں یہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ لبرٹی. امریکہ از فاؤنڈیڈ آن دا پرنسپل آف لبرٹی. اسی چیز کو, اسی لبرٹی کے پرنسپل کو الخیر کہتے ہیں. یہ لفظ بھی اس کا مادہ ہے. یہ جسے خیر کہتے ہیں, یہ جو لفظ آپ بولتے ہیں اختیار, کہ میرے اختیار میں ہے سب کچھ, آئی ایم فری ٹو ڈو, یہ اسی لفظ سے نکلا ہے اختیار. انسانوں کو اس قسم کی فریڈم کہ دے کین ڈو اینی تھنگ واٹ ایور دے لائک. یہ تھا وہ نظام حکومت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دیا تھا. جو اقبال روتا تھا نا کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل. وہ جو میراث خلیل ہے, جو آئیڈیالوجی ہے, اسے دنیا کی اور قوموں نے تو لے لیا, صرف مسلمان کو نہیں پتا. مسلمان کو نہیں پتا کہ وہ کس آسمان کا وہ ٹوٹا ہوا تارا ہے. سو انہوں نے جس چیز کو اپنے ہاں مذہب بنایا, اور اسلام, جب بھی کوئی قوم مٹا جاتی ہے, جیسے ایک آدمی ہے بڑے نام کا آدمی جیسے فرعون ہے, وہ مر گیا تو پھر اس کی لاش کو حنوط کر دیا جاتا ہے, ممی فائڈ. یہ دنیا کے جتنے مذہب ہیں یہ ممی فائڈ لاشیں ہیں ان نظاموں کی جو کسی زمانے میں زندہ تھے. ممی فائڈ لاش ہے آج ہمارے پاس, جسے ہم اسلام اور اسلام کہتے پھرتے ہیں. اس میں چونکہ ان کے پاس نظام کا تصور نہیں, نہ انہیں پتا ہے کہ اقام الصلاۃ یہ الفاظ کیا تھے عہد نبوی میں. یہ کون لوگ تھے جنہوں نے, یعنی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کوئی 95 ملٹری ایکسپیڈیشنز کن کے خلاف؟ مشرکین کے خلاف. یہی جو بزنس مین تھے, یہ جو اونٹوں کے اوپر کروڑوں کا کاروبار کرتے تھے, عہد نبوی کے جو یہ آپ کے جو پاکستان کے کیا کہتے ہیں ملک ریاض اور شاہ محمود قریشی, اور یہ آپ کے جو سرمایہ دار ہیں پاکستان کے. سو یہ جو طبقہ ہے مشرکین جو مل ملا کر جمہوریت کا ڈرامہ رچاتے ہیں آپ کے سامنے, یہی آرگنائز کرتے ہیں سیاسی جماعتیں. اور یہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حسن و خوبی کے ساتھ اس قوم کو ان جہالتوں سے نکالا, اور یہ قوم کون تھی ان کے سامنے جو ان کے ساتھی بنے؟ یہودی تھے. یہی جو دیواروں کو ہاتھ لگا کے چومتے, پتھروں کی پوجا کرتے, مقدس چیزیں بنائی ہوئی تھیں انہوں نے, یہ مقدس وہ مقدس. حضور نے, یہ قرآن کریم میں ہے کہ جس طریقے سے بندر ہوتے ہیں, بندر جو کاپی کیٹ منکیز ہوتے ہیں نا, بندر کے سامنے آپ ہاتھ ایسا کرو تو وہ بھی ایسا کرنے لگ پڑتا ہے, بندر کو ایسے کرو تو وہ بھی کرنے لگے. تو یہ بندروں کی جو قوم ہے یہودی, یہ بندروں کی جو قوم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ قرآن کریم میں ہے کہ یہ جو بندر ہیں یہ منہ سے جو آوازیں نکال چھوڑتے ہیں, ایسی آوازیں آج انہی بندروں کا. اور یہ کیا ہوا ہے, کیسے ڈی جنریٹ کرتی وہ آئیڈیالوجی جو آج بھی قرآن کریم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں موجود ہے. اس آئیڈیالوجی کو کیسے چھپا دیا گیا ہے. اور یہ قوم جس چیز میں مبتلا ہے, فوبیا اب یہ ہے,
دیکھیے فوبیا کیا چیز ہے، آپ نے پوچھا اسلامو فوبیا. جی جی. وہ آدمی جو زندگی میں فیلئر ہوتا ہے نا، ناکام. آپ امریکہ میں، چونکہ میں سائیکائٹرسٹ ہوں، میرے پاس بھی ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو ایسے خوفناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ فیلئرز ہیں. دیکھیے وہ لوگ ڈرگز کرتے ہیں، زندگی میں فیلئرز ہیں، اپنی لائف میں انہوں نے کوئی اچیومنٹ، کوئی سکسیس ہے ہی نہیں جس پہ وہ فخر کر سکیں. پھر ان لوگوں کو بڑا غصہ ہوتا ہے. جیسے آپ امریکہ میں آپ صبح و شام دیکھیں، وہ ایک آدمی ہے جو ہوم لیس ہے، آپ کے لاس اینجلس میں اسکیڈ رو بھری ہوئی ہے ان لوگوں سے، وہ جو کسی زمانے میں کچھ تھے لیکن ان کو اینگر بہت ہے. اور اینگر اپنے آپ پہ نہیں ہے، ہونا تو چاہیے کہ اپنی ریفارم کریں کہ جی امریکہ نے انہیں سب کچھ دیا، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ ڈرگز. اور پھر اپنے لائف، فیملی لائف، ڈومیسٹک لائف، اس میں انہوں نے اخلاقیات کے جو بیسک پرنسپلز ہیں جس میں وفاداری ہے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ان پرنسپلز کو نہیں اپنایا. وہ جسے عمران خانی کہتے ہیں. جب آپ ان پرنسپلز کو نہیں اپناتے اینڈ یو بیکم اے فیلئر ان لائف، پھر ایسے لوگ پھر معاشرے سے بدلہ لیتے ہیں. زندہ ترین اس کی مثال آپ کے سامنے اسامہ بن لادن اور اس کا گینگ ہے کہ اس نے اکٹھے کیے یہ سارے کے سارے وہ لوگ، کیونکہ بہت غصہ تو بہت ہے. اب غصہ ہے آپ کے لوگوں کو کہ جی یہ دنیا، اسلام، یہ تو سب کچھ ہمارا تھا. یہ اسپین، یہ زبان، ہماری زبان کے الفاظ 80% الفاظ آپ کی زبان کے انگریزی زبان میں ہیں، انگریزی نے اپنا لیے ہیں. اس میں ماڈرن ایک لفظ ہے، یہ ماڈرن لفظ مطہرون سے نکلا ہے کہ عہد نبوی میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں ہے کہ اپنے عہد کے موسٹ ماڈرن لوگ تھے جنہوں نے اب جو پلٹا کھایا ہے، اور جو انہوں نے اسلام کے نام پہ تاریخ اور کہانیاں لکھی. پھر ایسے خوفناک لوگ پیدا ہوئے جو ہر چیز سے نفرت کرتے ہیں، تہذیب سے نفرت، ہر چیز سے نفرت. دے آر انڈیڈ ہیٹفل. اور نفرت سے بھرے ہوئے لوگ، ان نفرت کے بھرے ہوئے لوگوں نے باقاعدہ اور آرگنائز کیا. شکر ہے اللہ کا کہ جس طریقے سے امریکہ نے قابو پایا ہے. اور سوال یہ اٹھایا کہ وائی ڈو دے ہیٹ اس. جارج بش نے یہی کہا تھا نا، وائی ڈو دے ہیٹ اس. تو یہ آپ کا جو مسلمان ہے جو آ کر جس ملک میں آ کے بستا ہے، آ کر بجائے اس کے کہ دیکھے کہ وہ جو ہماری آئیڈیالوجی تھی، مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس آئیڈیالوجی کو اپنایا. لیٹ می بی پارٹ آف دیم. I want to be a part of them. I am so grateful to God. جیسے میں ہوں، میں جب 40 سال پہلے یہاں دعا کرتا تھا پاکستان میں تو اسلامک وہ امریکن سینٹر ایک لائبریری تھی، وہاں جاتا تھا. امریکہ کی میڈیکل بکس اور باقی چیزیں اتنی مہنگی تھیں، وہاں بیٹھ کر پڑھتا اور میں دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے کسی طریقے سے امریکہ پہنچا دے. کہ میں حیران ہوتا تھا اس سائنٹیفک ریسرچ پر جو ایک ایک چیز کے بارے میں امریکہ میں ہوتی ہے. اور پاکستان میں ہم کیا بدماشی کر رہے تھے، وہ جو آج بھی کر رہے ہیں. اینو جی وٹامن دا ٹیکا لا دیو، نیورو بیان دا ٹیکا لا دیو، ہاں جی. اور ہماری قوم بجائے اس کے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، بڑی خوش ہوتی تھی جی پیلے رنگ دی بوتل لٹک رہی ہے تے اما جی دے اندر طاقت جا رہی ہے. یعنی امریکہ کے اندر جن چیزوں کو اللیگل قرار دیا گیا، اب تو یہاں پہ بھی ڈاکٹر لوگ ہمارے دیسی یہ تماشے کرنے شروع ہو گئے ہیں، بوتلیں. لیکن امریکہ میں ایک پرنسپل دیا تھا، ایویڈنس بیسڈ میڈیسن. اس لفظ پہ غور کیجئے کہ آپ کسی کا علاج، کسی کو کوئی دوا دے ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس اس کی شہادت موجود نہ ہو، ایویڈنس موجود نہ ہو کہ ہم یہ دوا دینے سے فلاں کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، یا اس دوا کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اتنے % کو یہ ہوتا ہے، اتنے کو. یعنی ہر چیز کے اوپر ایک ریسرچ، ایک انفارمیشن موجود. سو بیسیکلی یہاں امریکہ نے جو ایویڈنس بیسڈ
ایک ایجوکیشن کا سسٹم, میڈیسن کا سسٹم, ہر وہ چیز جو ہے وہ ایویڈنس بیسڈ پیش کی. تو یہ اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی اس قوم میں لے جا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کیوں, میں اپنی بصیرت کے مطابق جو جان پایا ہوں وہ یہ کہ امریکہ دنیا کی واحد ملک ہے جو رب العالمینی کی شرط پوری کر رہا ہے. It is welcoming every nation of the world. اور یہاں پر آپ کو رب العالمینی, اسی طریقے سے رب العالمینی کا نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. آپ دیکھیے ایران کے لوگ تھے اس نظام میں, وہ سٹیزن تھے اس لیے کہ وہ اس آئیڈیالوجی کو مانتے تھے جیسے ہم مانتے ہیں نا, تو وہ سٹیزنز کہلائے. یعنی سلمان فارس کے رہنے والے تھے, سلمان فارسی یا صہیب رومی یا بلال حبشی, یہ سارے کے سارے ایک قوم کے افراد بن گئے. جیسے یہاں پر سارے کے سارے جو اس امریکن آئیڈیالوجی جو ہم کہتے ہیں نا, اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. پاکستان میں تو یہ الفاظ بولے جاتے ہیں اس لیے کہ پاکستان ہمارا ملک, یہ جھوٹ اور جھوٹے الفاظ, وہ الفاظ یعنی یہ جو قوم اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ایک اس پرچم کے سائے ہم ایک ہیں, آج سے 4-5 سال پہلے تو یہ حقیقت ہوتی تھی, لیکن جب سے عمرانی وہ جو ایک کلچر ہے یا عمرانی یہ شیطانیت ہے اس ملک پہ وارد ہوئی ہے, وہ سب ویلیوز, وہ اتحاد, وہ یونٹی, وہ ہم میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے. اب جو کلچر ہمیں دیا گیا, خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل کو کلچر دیا گیا, اس نے نوجوان نسل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. آپ کلچر کی جانب چلے جائیں یا پاکستان کی اکانومی کی بات کر لیں, اس کا بھی دلدل میں پھنسا کے یہ لوگ چلے گئے ہیں ایک خاص منصوبے کے تحت. لیکن تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ ملتان سلطان کے اونر تھے عالمگیر خان ترین, یہ جہانگیر ترین کے بھائی بھی ہیں. یہ لاہور میں انہوں نے خودکشی کر لی ہے یا ان کی موت کوئی مرمت قتل ہے؟ یہ کیا آپ کی انفارمیشن کیا ہے سر اس بات؟ میرے پاس جو انفارمیشن ہے جی, دیکھیں پی ٹی آئی کا جو قادیانی گروپ ہے یہ ماسٹرز ہیں جھوٹے پروپیگنڈے کے. تو انہوں نے ایک جھوٹا خط اس ترین کے نام سے لکھ کر منظر عام پر لے آئے ہیں, جس میں لکھا کہ میں خودکشی کر رہا ہوں, اور اس میں جو جسے کیا کہتے ہیں ٹیپ کا بند ہے نا, جو ٹیپ کا بند جو ہے اس فیک لیٹر میں وہ یہ ہے, عمران خان کے علاوہ اور کوئی دنیا کا لیڈر نہیں ہے اور میں بس اس کو مانتا ہوں. یعنی ایک فیک لیٹر اس کے سوئسائڈ. یہ طبقہ آپ کا جھوٹے, یعنی لاش کے اوپر بھی سیاست کرتا ہے. وہ ایک دوسرا لیٹر کسی نے منظر عام پہ لایا ہے, اینڈ آئی ہیو سین آل دس. وہ لیٹر اصل میں اس آدمی نے لکھا ہے, جہانگیر ترین کے بھائی نے, کہ میں بہت بیمار ہوں, میں زندگی سے تنگ ہوں, جو ٹپیکل سوئسائڈ کے نوٹس ہوتے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ, اور فلاں کو کچھ نہ کہا جائے. بڑی خوبصورت انگلش کی ہینڈ رائٹنگ ہے, اور اس میں لکھا ہے کہ مجھے یہ کنڈیشنز ہیں, یہ بیماریاں ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں اپنی چیزیں, میں ایک سائیکائٹرسٹ, میں قطع کلامی کی معذرت بھی چاہتا ہوں آپ سے, آپ تو ڈاکٹر بھی ہیں, تو میں بھی ہمارے ناظرین کے لیے additional informations. What kind of diseases he was going through, the skin problems جا رہی تھی, is the people's of final stage they decided to, they don't want to live anymore and they decide to suicide. سر آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں کتنی سوئسائڈز ہوتی ہیں؟ No, I'm sure that. سر every minute, ہاں, اور ایک کثیر تعداد ہے سوئسائڈز کی. میں سوئسائڈز کے اوپر اگر بات, یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ what was this severe problems, وہ جو عالمگیر صاحب تھے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ he doesn't want to live anymore. The problem is that کہ اس بندے کے پاس پیسے کی کوئی پرابلم نہیں, ڈاکٹر کی پرابلم نہیں, اسکن کی پرابلم ہوتی رہتی ہے, تو he can be aged with that. لیکن آپ کے خیال میں آپ اس کو کوئی انڈیکیشن دے رہے ہیں کسی قتل کے؟ دیکھیے میں تو اس بارے میں جو جنرل سوئسائڈ کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. میں نے یہاں کیلیفورنیا میں ہمارے پریزن سسٹم میں, اور میں تھوڑا سا اس کے بیسس پہ آپ کو بتاؤں, کیونکہ ہمارے پریزنز میں جو سوئسائڈ ہوتی ہیں ان کو پھر جا کے بعد میں اٹاپسی کی جاتی ہے. اٹاپسی سے مراد ہے لاش کی اٹاپسی نہیں کر رہا,
سوئسائڈ کی ساری اس آدمی کی پروفائل کہ اس کے کون سے چیزیں ہم کر سکتے تھے کہ وہ سوئسائڈ نہ ہوتی. تو ہمارے پریزنس میں، کیلیفورنیا کے پریزنس میں چیف سیکائٹرسٹ رہا ہوں 15 برس. یہاں کیلیفورنیا کا جو پریزن سسٹم ہے کم از کم 3,50,000 کے قریب 350,000 قیدی ہیں ہمارے پاس، ہمارے 35 پریزنس میں. اس میں عورتوں کے پریزنس علیحدہ ہیں. ان پریزنس میں جو ہر سال تعداد ہے وہ تقریباً 20 سے لے کے 40 تک سوئسائڈز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو لائفرز ہیں، لائفرز عمر قید بھگت رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی ریسنٹلی آئے اور انہوں نے سوئسائڈ کر لی. سوئسائڈ کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک اس کو کہتے ہیں سوئسائڈ بائی کاپ، کہ آپ پولیس مقابلہ کرو، قانون ماننے سے انکار کرو، کوئی ایسی چیز کرو تو پولیس پھر آپ کو گولی مار دیتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے امریکہ کے اندر کوئی آدمی سوئسائڈ بائی کاپ کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گن لے کے، اس کو پتا ہے کہ اب وہ آئیں گے پھر مجھے گولی ماریں گے، تو وہ سوئسائڈ بائی پراکسی اس کو کہتے ہیں، کہ کسی اور طریقے سے سوئسائڈ کرنا اپنی تو امریکہ میں اب اگر آپ سوئسائڈ کی سائیکوپیتھولوجی پوچھتے ہیں تو میں اس کے بارے میں تھوڑا ذکر کروں کہ جن لوگوں نے سوئسائڈز کی ہیں، کمپلیٹڈ سوئسائڈز، ان کے بارے میں ان کی باڈی، ان کے بلڈ کے اوپر بہت ساری چیزیں ریسرچ کی. حتمی طور پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک چیز البتہ کامن چیز نظر آئی اکثریت سوئسائڈز میں، سب میں نہیں، کہ کچھ چند کیمیکلز ہیں باڈی کے اندر جن کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے. جوائے ہارمون، میں ان کے لیے خوشی کا ہارمون بتاتا ہوں. جیسے آپ جیسے صبح اٹھتے ہیں، صبح آپ تھوڑے سے سلگش ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، آپ کے اندر ڈلنس ہوتی ہے، پھر آپ چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، ایک دم سے آپ کے اندر نیورو ٹرانسمیٹرز جگتے ہیں، طاقت آتی ہے. روزانہ کی معمول کے مطابق آپ اور میں نارمل انسان زندگی میں ایک ایسے فیز میں ایوری ڈے گزرتے ہیں جس وقت میں ہم بہت اداس ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی کچھ لوگ، یہ اداسی کیا ہوتی ہے؟ اٹس اگین اے نیورو ٹرانسمیٹر، نیورو کیمیکلز ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کو ڈپریشن کہتے ہیں. کام کرنے کو دل نہیں کرتا. جیسے ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے چلو یار جا کے واک کریے. جو آدمی فزیکلی ہیلدی ہے اور مینٹلی ہیلدی ہے بولے گا ویری گڈ، لیٹس گو. وہ کہتا ہے چلو اٹھو جی چلو. وہ آدمی جو کہتا ہے یار کی کرنی ہے تو جا. یو سی دیٹ؟ آپ نے دیکھا یار کی کرنی ہے، نہیں میں نہیں کرنی، آج میرا موڈ نہیں. دیز آر آل سائنس آف ڈپریشن. ڈپریشن ایک اصطلاح ہے، جیسے بینائی کی کمزوری ہوتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ کسی کی نظر کمزور ہوگی، کوئی بری بات نہیں ہے. اسی طرح سے ان کے ذہن کے، اس کے دماغ کے اندر جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، جوائے ہارمونز، وہ جو اسے اس بات کا اعتماد دیتے ہیں، کانفیڈنس دیتے ہیں کہ یار لیٹ اس انجوائے آور لائف. وہ جو اٹھ کے کھیلتے ہیں زندگی کی، اور بھی تو وہ لوگ جو کانسٹنٹلی کرونیکلی مبتلا ہوتے ہیں ان چیزوں میں، ان کے خوشیوں کے ہارمونز، جوائے ہارمونز لو. اب اس کی مینیفیسٹیشنز بہت ساری ہیں. چھوٹے بچے جو سوئسائڈ کرتے ہیں، چھوٹے بچے، میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ینگ کڈز، 12 سال 14 سال 16 سال. یہ تو آپ اس کے ٹیل سائنس کیا دیکھیں کہ بچپن میں وہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اریٹیبلٹی ہے، بچہ کہنا نہیں مانتا، اپوزیشنل ہے، ڈیفائنٹ ہے. وہ کہتا ہے ایک انکل کی کار کھڑی ہے، اس کار کو میں اس کی پھونک نکال دوں جا کے. ہاں جی، I mean he does all kinds of actions جو کہ ڈیفائنس کے ایکشنز ہیں. وہی جو آپ کے ہاں زمان پارک میں وہ جو اجتماع ہے ان لوگوں کا، زمان پارک کا ایک صاحب نے فیس بک پہ بڑا اچھا لکھا کہ جیسے ایک فلم آئی تھی نا جوریسک پارک، اس فلم میں وہ سارے کے سارے جانوروں کے بارے میں تھی، ڈائناسورس کے بارے میں تھی، وحشی درندوں کے بارے میں، وہ جو ابھی ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں، اب دنیا میں موجود نہیں ہے ڈائناسورس. اسی طریقے سے ایسے لوگ جو
ایکسٹینکٹ ہو چکے ہیں معاشرے سے یا مٹ رہے ہیں. ان کا جو پارک ہے اس کا نام زمان پارک ہے. تو یہ زمان پارک اور زمان پارک کے نام سے فاروق نسیم صاحب بھی ابھی نیند میں کھو گئے ہیں. جی تو میں تھوڑا سا بات سوئسائڈ کے بارے میں تھوڑی ختم کر لوں پھر آئی ویلکم یو. سو بیسیکلی یہ جو ایکشن ریئیکشنری لوگ ہوتے ہیں, پھر ریئیکٹیو ڈپریشن ہوتی ہے, سڑک پہ نکلیں گے, جلوس نکالیں گے, آگ لگائیں گے, یہ وہ ایک اسی طرح سے پوری کی پوری قوم ڈپریس جو ہوتی ہے, اس ڈپریشن کے شکار قوم پھر وہ معاشرے کے اندر آگ لگاتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے آپ کے ہاں کی جاتی ہے امریکہ کے اندر, جسے امریکہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ قابو کیا ہے. سو آل دوز تھنگس. اب آپ نے اسلاموفوبیا کی جو بات کی ہے, اٹ از نتھنگ ایلس بٹ پیپل نو کہ اس آدمی کے دل و دماغ کے اندر سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں ہے, اور کچھ بھی نہیں. وہ جو جی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جی ہمارے ساتھ اس وقت ہیں فاروق نسیم صاحب. فاروق نسیم صاحب پاکستانی جج جو ہے, he said that political motive behind allotment case against نواز شریف, اس میں ان کو بری بھی کر دی ہے. سر یہ میرا مت ہے کہ یہ جو ہسٹری تھی یا یہ پولیٹیکل موٹیویشن کیس تھے, یہ تقریباً سب ہو گئی یا کیا صورتحال ہے آپ کی, اس میں بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ خان صاحب, اور ڈاکٹر صاحب کو سلام ہے. پہلے تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب نے اسلامی حوالے سے جو ہے اسلامی فوبیا کے حوالے سے فرمایا ہے, تو میں نے بڑے غور سے سنا ہے. تو ایک چیز میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا تھا, ڈاکٹر صاحب بھی وہ مناسب لفظ ڈھونڈ رہے تھے, سے رحمت العالمین اور رب العالمین. رحمت العالمین جو ہے اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, وہ تمام بنی نو انسان کے لیے, ٹھیک ہے نا. رب العالمین ہے وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک بے شک. جی تو وہ مناسب لفظ مجھے ابھی یاد آیا. تو ڈاکٹر صاحب بھی سوچ رہے تھے, انہوں نے بھی اپنے حساب سے کافی تشریح کی ہے. اچھا, دوسری بات ہے کہ اسلامی بیداری اور جو دور حاضر میں ہم رہتے ہیں, اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ اس لیے کہ ہمیں فکری ضرورت, اسلامی فکری ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے بیٹھ کے, جو شورائی نظام جو تھا نا, وہ اسی کی ایک کڑی تھی ڈاکٹر صاحب, کہ ہم بیٹھ کے جو ہے دور حاضر کے مطابق جو ہے علماء دین یا جن کو جو ہے اسلام سے معلومات ہے جیسے آپ ہیں, بیٹھ کر جو ہے فیصلے کریں اور وہ اس کو جو ہے صادر کرے کہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا, وہ لٹل نالج از ڈینجر تھنگ. ملا جو ہے نا وہ نیم حکیم وہ بنے ہوئے ملک اور مسلمانوں کا بیڑا گرک کریں, جیسے آپ نے ذکر کیا. میں آتا ہوں, تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا. یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں, ڈاکٹر صاحب اب پیشنٹ ہیں ان میں تو بسم اللہ بسم اللہ, آئی ایم ویری ہیپی, گو ہیڈ پلیز. جی, آپ ڈاکٹر صاحب پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تو من سے سنتے ہیں, باتیں سیکھتے ہیں. دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں, آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کو کون سی چیز جو ہے جیل اور تاحیات نااہلی کی تربیت کر گئی ڈاکٹر صاحب. انہوں نے جو ہے خوف کے بتوں کو توڑتے ہوئے جو ہے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا, ٹھیک ہے. پاکستان معاشی طاقت بنانے کی طرف گامزن تھے اپنے, مطلب کہ انہوں نے جو کام کیا اپنے پچھلے دور میں ملک کو آئی ایم ایف کے چنگل سے چھڑوایا تھا, اب ملک کو سی پیک کسی منصوبے سے متعارف کرایا اپنے پچھلے دور میں, ٹھیک ہے. دوسرے وقت یہ دیکھیں کہ آپ جو نمرود تھے, نمرود, قمر باجوہ, فیض امین, ثاقب نثار کھوسا جیسے لوگوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا. ان جیسے لوگ جو اپنے آپ کو اس وقت زمین پہ خدا سمجھتے, جب نواز شریف کو جھوٹے مقدمات میں ان نمرودوں کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے آگے سر جھکائے, مگر نواز شریف نے ان کے آگے سر نہیں جھکایا. انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا میں اپنا فیصلہ جو ہے اللہ پہ چھوڑتا ہوں. ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے, انہوں نے ایک پکے مسلمان ہونے کی حیثیت سے نے کہا میں صرف اپنا سر اپنے اللہ کے آگے جھکاتا ہوں اور میں اپنا فیصلہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. نواز شریف نے ان ناخداؤں کو, ٹھیک ہے نا, ان کے نفس پر کاری ضرب لگائی, جس کی وجہ سے یہ اور ان کا لے پالک بچہ عمران نیازی دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں
ہر کردار ڈاکٹر صاحب رسوا ہو رہا ہے اس وقت، یہ جس نے بھی اس ٹائم سازش میں شامل تھے. اور اس دیکھیں کہ 2014 میں جو ہے 1999 سے زیادہ بھیانک سازش کی نواز شریف کے خلاف. اگر نواز شریف آپ دیکھیں 99 نے مشرف نے کی تھی، تو 2014 میں اتنی بھیانک سازش کی گئی کہ ان کو جسمانی طور پہ بھی ہٹانے کی کوشش کی گئی. کہ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ کچھ عرصے بعد یہ ساری چیزیں شواہد سامنے آئیں گے، جیسے جیل میں ان کو جو پوائزننگ کی گئی. ٹھیک ہے، ایک بار ان کے اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے صاحب ان پہ اٹیک کی بھی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے حق اور سچ کا راستہ اپنایا اور آگے چلتے رہے. جو آج آپ دیکھیں کہ ان جیسے مولودوں کی سازش کبھی اس دور میں بھی کامیاب ہوئی، آج بھی نہیں. آج نے ثابت کیا کہ حق کا راستہ پیغمبروں کا راستہ ہے، اور انہوں نے سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا اور حق کے راستے پہ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج ان کو سرخرو کیا. آج ان کے جو دشمن بھی ہیں، اگر ان سے آپ پوچھتے ہیں تو جیسے ثاقب کھوسہ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ کیس پبلک پراپرٹی بن گیا ہے، تاریخ کے اس پہ چلے گئے، آج لوگ اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو بھی پٹیشن ڈالی ہے عمران خان نے سپریم کورٹ میں کہ جی میرے خلاف جو ہے سازش کی جا رہی ہے مجھے مقدمات میں الجھانے کی، کیونکہ فوج جو ہے عدلیہ فوجی اسٹیبلشمنٹ مل کر عدلیہ کے ساتھ سازش کرتی ہے اور مقدمات میں الجھاتی ہے. تو آپ دیکھیں خدا کا کرنا کہ ان کا لیپ پالک ڈاکٹر صاحب آج وہ گواہی دے رہا ہے کہ نواز شریف کے خلاف سازش کی گئی تھی 2014 میں، اور جس کو عملی جامہ عدلیہ عمل کہتے ہیں. جی ہاں، مکافات عمل. اور دیکھو اللہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ عدلیہ کے ذریعے نہیں، یہ تو باتیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ ایک سال سے یہی باتیں کر رہے تھے. آپ نے ڈاکٹر اسلام صاحب ہمارے پروگرام میں یہ باتیں ہوتی تھی کہ یہ مکافات عمل ہوتا ہے. اور آج جو ہے ڈاکٹر صاحب یہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں پروگرام کو لے کے، چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس بہت کم ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اس بارے میں کہ سر جو فارمر پرائم منسٹر تھے عمران خان کے خلاف باقاعدہ طور پہ جو ایف آئی آر جو ہوتی ہے، جو آرمی کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرنے کی یا منصوبہ بندی کرنے کی یا سہولت کار بننے کی یا اس کو لیڈ کرنے کی یا منصوبہ تیار کرنے کے جو کیسز سب تیار ہو چکے ہیں، سر کیا کہیں گے اس بارے میں کہ یہ کیا ہونے والا ہے یہ اس کو آپ میں عرض یہ کروں کہ آج سے سمجھ لیں 300 سال پہلے 400 سال پہلے شہزادہ سلیم، اکبر اور بیربل اور یہ سارا ڈرامہ ہوتا تھا. انارکلی ایک کریکٹر ہے، اس کو سزا ملنی ہے، پھر اس کو کہا جی اس کو سزا ہو رہی ہے، اس کو پابند سلاسل کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ. یہ ہماری قوم کو یہ اس سیاسی ناٹک کو جو پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اٹس امپورٹنٹ کہ آپس میں لڑیں نہ اس بارے میں. دیکھیے آئی ایم ایف جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی تھی ویسے آئی ایم ایف ہے جو آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ مختلف کریکٹرز رکھے ہوئے ہیں، اخباریں بھی ان کی ہیں، ڈان اخبار بھی ان کا ہے، باقی اور میڈیا چینلز بھی پاکستان کے ان کے ہیں. جو آپ کے میڈیا چینلز کے کرتا دھرتا لوگ ہیں یہ سب تنخواہ دار لوگ ہیں، ان کو تنخواہیں ملتی ہیں انہی باتوں کے پرچار کرنے کی. سو بیسیکلی جو قوم یعنی آئی ایم ایف ان کو پیسے دیتی ہے، ان پیسوں سے پھر آپ کے ہاں جو جوڈیشری ہے وہ کھاتی ہے پیتی ہے، اور پھر اس کو حکم ملتا ہے کہ اس لیے کہ جو ایکٹر ہوتا ہے نا اس کو، اور تنخواہ لینے والا ایکٹر، اس کو کوئی رول آپ دے دیں، اس کو کہیں کہ جی آج آپ نے یہ والا رول ادا کرنا ہے اور آئندہ چند سال کے لیے آپ کے ججز کو ایک رول ملتا ہے اور آپ کے ججز پھر اس رول کو ادا کرتے ہیں. پاکستان میں ایک تھیٹر کمپنی ہے جو امریکنز نے، چونکہ امریکنز ہی نے بنایا تھا پاکستان، دے آر رننگ دس کنٹری، اور انہی کے کنٹرول میں ہے یہ آپ کے ہاں یعنی کون آئے کون نہیں. تو آپ کے ہاں جو ایک بیکاروں کا لشکر ہے
ایک قوم، اس کو آپ قوم کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، غصے میں بھرے ہوئے گالیاں دینے والے بے روزگار افراد کا ایک لشکر ہے، اور وہ اسلام کے نام کے اوپر وہ یعنی وہ لوگ جو جانوروں سے بھی بدتر لوور لیول کی چیزیں ہیں، دیز آر دا پیپل. اور یہ جن کی علمی سطح یہ امریکہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، پھر اپنے بچوں کو مار مار کے پڑھا رہے ہیں، 2 ٹیوشنیں لگوائی ہوئی ہیں کہ بچہ کسی طریقے سے وہ ڈگری حاصل کر لے جس کے بعد ہمارا بچہ بیرون ملک جا کر پیسے کما سکے. جس قوم کی ذہنی سطح کا یہ حال ہے، سو بیسیکلی یہ جو آپ کے سامنے ججز نے یہ کہا وہ کیا، آل دوز تھنگس، یہ ساری کی ساری ایک رام لیلا، ایک کہانی ہے، ایک چیز ہے. اب باقی رہ گیا نواز شریف صاحب، یا میں اپنے بارے میں کہوں جو اقبال نے بھی کہا تھا، صورت نہ پرستم من بت خانہ شکستم من. میں کسی کی صورت کی پوجا نہیں کرتا، میں بت خانوں کو توڑ چکا ہوا ہوں. ہاں سیل سبک سیرم ہر بند گزشتہ من. وہ قرآن کریم کی روشنی اقبال کے پاس تھی، تو وہ سیل سبک سیرم، وہ آپ نے ابھی بیچ میں گفتگو کر رہا تھا تو آپ نے سیلاب کی تصویریں دکھائیں. یہ سیلاب عربی میں جسے فیضان کہتے ہیں، یہ فلڈ جو آتا ہے اسی طریقے کا ایک فلڈ ہے، اسی قسم کا فیض جو قرآن کریم کی روشنی ہے. سو قرآن کریم کی آئیڈیالوجی جس سے یہ ہماری قوم محروم ہے اور اسے محروم رکھا گیا ہے، یہ دیکھیے یہ جو آپ کے فلڈ کے مناظر ہیں. سو یہ جس قوم کے پاس اس کی سطح اور اس کی لیول آپ سوچیں، اس قوم کی سطح دیکھیں کہ یہ آپ کا شہر لاہور ہے، اور شہر لاہور تیری اور at least 7 kids in this rain. ہاں جی اور بیسیکلی دا تھنگ از کہ زندہ دل قوم ہے نا جی. ہم تو مطلب وی انجوائے ایوری تھنگ. تو فلڈ آئے گا تو ہم اس میں خوشی کر لیتے ہیں ہر چیز میں. جو ہم بہت زندہ دل قوم، اور ماشاء اللہ اس قوم سے میں اس باتوں کو اسی لیے کر رہا ہوں کہ سچائی اور روشنی کی آواز کو سپریس نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ تعالی اہل پاکستان میتھڈ آف ایلیمینیشن کے ذریعے سے جان گئے ہیں اور جان رہے ہیں کہ یہ سیاستدان کون ہیں، یہ کیا ہیں. یہ پپٹ شو ہے جو پاکستان میں رچایا گیا. عمران خان کو بھی اسی پپٹ شو کے تحت لایا گیا، اور اب وہی پپٹ شو اس کو ہٹائے گا. اب ایک دوسرا کھیل کریں گے. لیکن اہل پاکستان سوشل میڈیا کی وجہ سے اس درجہ وہ انلائٹن ہو چکے ہیں کہ اب حیرت میں ہے. یہ حیرت میں ہے. شیشہ گر جو فرنگ کے جو پہلے تھے نا، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ، کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ. پرانی سیاست گری خار ہے، زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے. یہ دنیا، یہ پاکستان اب بیزار ہے. اور پاکستان کوئی بھی سیاستدان اگر کوئی سمجھ، اسی لیے تو وہ الیکشن اور وہ چیز ہو نہیں رہی، اس لیے کہ اس انداز کی بیزاری ہے کہ قوم جو ہے دے ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اینی باڈی. سو انشاءاللہ تعالی یہ قوم انشاءاللہ آئے گی سلطانی نظام کی جانب. یہ جن کے ہم پرستار ہیں، نواز شریف صاحب ہو گئے یا پیپلز پارٹی، اور یہ وہ پیپل ہیو سین کہ کیا تھے یا کیا نہیں. یہ وہ جو کہا تھا نا پرانی سیاست گری خار ہے. اب وہ ساری کی ساری چیز وہ چیز اب آشکار ہو چکی ہے، اور پبلک بھی جانتی ہے آپ کے. اور غربت اور ایک قوم کے اندر اس حد تک آپ نے اس کو ڈسٹروائے کر دیا ہوا ہے کہ دے آر انویلنگ ٹو ایکسیپٹ. جیسے امریکہ میں آپ دیکھیے کتنی خوشی کے ساتھ ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں 4th of July کو. سیلیبریشنز ہیں بیکاز وی آر اے پارٹ آف اٹ. ہم اس کا حصہ ہیں. وہ جو دولت ہے ہم اس کا حصہ ہیں.
ہمیں کسی انسان کو کوئی نہ کوئی بزنس کرنا ہے, لون چاہیے, آپ ثابت کر دیں, اپنا پلان لے جائیں بینک کے سامنے کہ دس از واٹ آئی نیڈ, یہ میرا کلیٹرل ہے, بینک آپ کو پیسے دے دے گا. سو بیسیکلی یہاں پر جو نظام ہے اعتماد, اسی کو کہتے ہیں الذین آمنوا, وہ جن کو ایمان ہے اس آئیڈیالوجی پر. سو پاکستان میں کسی کو کسی بھی آئیڈیالوجی پر ایمان نہیں ہے. سو اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا شوق پورا کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, کچھ نمازیں پڑھ کے اپنے شوق پورا کر رہے ہیں, کچھ دعائیں یہ ہمارے دیکھنے والے ہیں سعید مقصود کے نام سے, جی جی, یہ انہوں نے آپ کے لیے ایک سوال بھیجا ہے. فرماتے ہیں کہ سر IMF کی کچھ لوگ عمران نیازی قادیانی سے ملے ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے. یہ تصدیق بھی آج عمران خان کی جانب سے سر تصدیق پرانی خبر ہے, یہ پرانی خبر ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کوئی آپ کے مطلب کہ ان سے معاہدہ ہونے سے پہلے کی خبر ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس نے باقاعدہ جو ان کی قادیانی لابی ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ, ان کو ایکٹیو کیا تھا, وہ جا کر ملے تھے, لیکن یہ کہ وہ اب اثر ظاہر ہو گیا. پرانی کب کی خبر ہے جی؟ یہ تقریباً 2.5 مہینے پہلے. اچھا پہلے خبر. یہ جھوٹ کی مشینری ہے جی اس عمران خان کے پاس, اور یہ ایسی جھوٹ کو سچ بنا کر دکھاتے ہیں. یہ یعنی اس کا مستقبل کیا ہے اس بندے کا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ تو سیانے بندے. آپ دیکھیے ہر چیز کا اجل مسمى ہے, ہر چیز کا. جیسے ایک بچہ ہے نا, وہ ایک دم سے تو پیدا نہیں ہو جاتا, 9 مہینے کا ایک رول ہے, قانون ہے, اجل مسمى جسے کہتے ہیں, فکسڈ قسم کا. یعنی آپ کو جیسے ایک لون ملتا ہے تو لون کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ اجل مسمى, یعنی ایک فکسڈ انٹرول تک لون ہے. 2 مہینے کا لون, 2 سال کا لون, 5 سال کا لون. سو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو قانون مکافات عمل ہے اس کا بھی ایک ایسا ہی ہے. آپ دیکھیے گا کہ قدرت اس انسان کو آنے والے دور میں ویسی مثال بنے گی, یہ عمران خان ویسی مثال بنے گا جیسے مسیلمہ کذاب, اس فرق کے ساتھ کہ مسیلمہ کذاب کو تو لوگوں کو موقع نہیں ملا کہ اس کے اوپر تھوک پھینک سکیں. جس دن یہ ایکسپوز ہوگا یہ نظام, میں نے کہا یہ کہ یوم القیامہ جو ہے جس کا ذکر ہے قرآن کریم میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اصطلاح ہے کہ وہ دن جس دن یہ نظام قائم ہوگا, میں جس کے لیے کہہ رہا ہوں سلطانی نظام جو پاکستان میں قائم ہوگا, ٹروتھ پر بیسڈ, سچائی پر بیسڈ, ٹرانسپیرنٹ سسٹم, ایک ایسا سسٹم جس میں جیسے کہ قرآن کریم میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے, اس سے پوچھا تیری حکومت کیسی ہے, انہوں نے کہا ادھر سے دیکھو گے تو ادھر کے منظر آپ کو نظر آئے گا, ٹوٹل ٹرانسپیرنٹ, جیسے شیشے میں سے نظر آتا ہے سب کچھ. تو یہ جو ٹوٹل ٹرانسپیرنٹ سسٹم آف گورنمنٹ پاکستان میں جب آئے گا یوم القیامہ, اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شوکت خانم صاحب کا جو صاحبزادہ ہے, یہ اس مینٹل انسان کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا اور وائی ہی واز یوزڈ, اور کیا مقصد ہے, سارا کچھ all those things will come to light. اور جب وہ منظر عام پہ آئیں گی پھر آپ دیکھنا تاریخ میں یہ چیز کیا جاتی ہے. These are all things جو ہسٹری میں جائیں گی. قوم کو موقع ملے گا تھوک پھینکنے کا موقع ملے گا اس انسان کے اوپر جو ایک پیکٹ ہے جھوٹ کا. یعنی جیسے ایک کل ایمان ہے, میں کل ایمان کا ریپرزینٹیٹو ہوں, کامل مکمل یقین مجھے اس آئیڈیالوجی پہ جس کا نام قرآن ہے, پروکلیمیشن اس کے اوپر کامل یقین, اور میری زندگی اس کی علامت ہے, جو میری زندگی اس کا سمبل ہے, میری زندگی کی ساری سکسیس اسی طریقے سے کل کفر کی علامت ہے عمران خان. اور یہ جس دن پبلک آئے گی اور پبلک کو پتہ چلے گا کہ جمہوریت کا تماشا رچانے والے کس طریقے سے یہ تماشے رچاتے ہیں, اس دن کا انتظار کیجئے. دیز تھنگز آئیں گی وقت کے اوپر. ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا, اس کا کچل دیا جائے گا, یہ چونکہ اس کے جو پروموٹر تھے یا اس کے جو سپورٹ کر رہے تھے یا investment کر رہے تھے, I mean we all knows that now, it's not anything I mean secret, کہ قادیانی تھے یا دوسرے لوگ جو تھے, جس میں ہم ریفرنس جو ہے وہ
اگر اسپرچولی بھی اگر کرے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیوز جو ہمارے سامنے 30 سال پہلے بنائی گئی تھی، اس کے بعد حکیم سعید کی کتاب سے بھی ہم یہ کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے جو ایویڈنس بھی آئے ہیں پچھلے دنوں سے کہ ایک انٹرنیشنلی طور پہ ایک قادیانی جو اس کی سپورٹ ہوئی تھی، اس کو لایا گیا تھا. سر یہ فتنہ جو ہے یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ یہ فتنہ ہے. کیا ہمیشہ کے لیے اب اس کو ختم ہو جائے گا یا اس کی کوئی بالکل بقایا بچیں گے؟ قادیانیت کی، ملائیت کی، اور یہ سارا جو آپ کے ہاں ڈرامے ہیں مذہب کے نام پہ، وہ تسبیحاں گھما رہا ہے، وہ طارق جمیلیں اور یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کا ایک ہی بار خاتمہ ہوگا. فرعون کا بھی، قارون کا بھی، حامان کا بھی. یہ آپ کے ہاں جو میڈیا کے جرنلسٹ، یہ جو ہمارے عہد کے حامان ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں جھوٹے، یہ ان سب کا خاتمہ ہوگا، ان ساروں کا انشاءاللہ تعالی، جب ان کو محنت کر کے روٹی کھانی پڑے. لیس للانسان الا ما سعی. جس دن انسانوں کو یہ آئیڈیالوجی ملے گی کہ کسی انسان کو کوئی چیز اس کا حق ہی نہیں ہے کسی پیسے پہ، سوائے اس کے کہ جو محنت کر کے خود کماتا ہے. آپ دیکھیں گے یہ جو میڈیا کے بکواسی ہیں، they don't do anything. ان کو صرف بکواس کرنے کے پیسے ملتے ہیں، and they make a lot of money. اسی طرح سے میڈیا کا جو چینل ہے، وہ آپ یہ جو پاکستان کے جو چینلز ہیں، جتنے بھی چینلز ہیں، وہ چلا کیا رہے ہیں؟ صابنوں کے اشتہار چلا رہے ہیں، فلاں اشتہار، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہی ہوتا ہے کہ پبلک جو ہے وہ دیکھتی ہے ایک پروگرام کو، انہوں کو ایکٹرز چاہیے، جیسے امیتابھ بچن ہیں، وہ دوسرے ایکٹرز ہیں، ان کی فلمیں چلتی ہیں، پبلک دیکھنے جاتی ہے سلمان خان کو، فلانے کو، وہ سارا. لیکن آج آ کے بیچ میں تبت ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار چلتا ہے یا تبت کریم کا اشتہار چلتا ہے. یہ ملینئرز کا ایک بڑا ملی بھگت کا کھیل ہے صاحب. اور اس اشتہار میں وہ پبلک جو ہے وہ جا کے اپنے پیسے خرچتی ہے. اب پبلک کو شعور آ رہا ہے کہ یار ہمارے پاس اس جمہوریت نے دیا کیا؟ واٹ ڈڈ وی گیٹ؟ وہ جو غریب آدمی ہے جس کا شب و روز آپ دیکھیں کہ واٹ از ہز لائف، اس کی زندگی، جس کو جو پیاز کے ساتھ پہلے بھی روٹی کھاتا تھا، اب بھی پیاز کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے، جو ہری مرچ کے ساتھ روٹی کھاتا تھا وہ. جی نسیم صاحب، فاروق صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، ویسے تو گفتار کے غازی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو ہے لفظوں کا چناؤ بڑے احسن طریقے سے کرتے ہیں، جو ہے عام آدمی کو سمجھنے کے لیے بڑی مشکل پیش آتی ہوگی. تو اس میں نو ڈاؤٹ ڈاکٹر صاحب کے پاس لفظوں کا ذخیرہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت بھی دی ہے کہ جو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اسے اچھی طریقے سے عوام تک پہنچاتے ہیں. تو ایک چیز سے میں اختلاف کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ سے، کہ آپ نے بھی کہا کہ لوگوں کا جو ہے اعتماد جمہوریت سے اٹھ گیا ہے کہ ان سیاستدانوں نے یا جمہوریت نے کیا دیا. اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا تھا میاں نواز شریف کے حوالے سے یا دوسرے ان کے. تو واضح فرق یہ ہے، آپ دیکھیں نواز شریف جو ہے اب جو تجربہ ہو رہا ہے، وہ نہیں، نواز شریف ہر بار 3 بار نکالے گئے، چوتھی بار پھر ہوا. وہ جدوجہد کرتے رہے جمہوریت کے لیے، عوام کو جمہوریت دینے کے لیے، عوام کو حکمرانی دینے کے لیے. آپ مجھے یہ بات دیکھیے، میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو میرا خیال آپ کو اندازہ ہے. جی آپ یہ دیکھیں کہ منگلا ڈیم کی توسیع کس نے کروائی؟ نواز شریف نے کروائی. تربیلا ڈیم کا فیز 3 اور فیز 4 کی توسیع کے لیے فنڈ کس نے مختص کیے؟ نواز شریف نے کیے. اور فنڈز آئے کہاں سے؟ IMF سے. نہیں، سنے تھے نا، لیکن وہ ایکچولی لوکیشن کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. ٹھیک ہے نا. آپ یہ پھر دیکھیں کہ داسو ڈیم کی تعمیر کس نے شروع کرائی؟ نواز شریف نے کرائی. آپ دیکھیں پاکستان میں 18 موٹر ویز بنے، سارے کے سارے نواز شریف نے بنوائے ہیں، نواز شریف کے دور میں بنے اور نواز شریف نے بنوائے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 1100 ٹوٹل ہسپتال ہیں، جس میں سے 476 نواز شریف نے تعمیر کروائے. آپ یہ دیکھیں 28,000 اسکول نواز شریف کے دور میں بنے. آپ یہ دیکھیں جس میں سے دیکھیں 14,000 کالجز نواز شریف نے بنوائے. یہ وہ فیکٹس ہے، میں یہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر آپ کو بتا رہا ہوں. میں 162 پاکستان کی یونیورسٹیوں میں سے 132 یونیورسٹیاں نواز شریف کے دور میں بنی.
تو یہ وہ فیکٹس ہیں جو عوام کو نہیں پتا. ہم جو لوگ ہیں لفظوں کی بچھاڑ کی وجہ سے جو میاں نواز شریف کی کارکردگی ہے, میں وہ فیکٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں ان کو میرے قائد ہے یا میں مسلم لیگ سے تعلق ہے یا میں نہیں چاہوں گا. لیکن آپ جیسے صاحب علم شخص کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میں یہ فیکٹس آپ کو میں واٹس ایپ پہ بھی بھیجوں تاکہ آپ جائزہ لیں, پڑھیں, اس کی تحقیق کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. آپ کی آواز لوگ سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں اس حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جو دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف نے جو ہے 47 سے پاکستان کو اٹھا کے 24ویں نمبر پر اکانومی میں لے گئے تھے پچھلے دور میں. آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ 5.8 پہ آپ کی جی ڈی پی تھی, ان لوگوں نے کہاں پہنچا دی. اس میں ایک کردار آپ اس کو بھول رہے ہیں. میں پوری اسٹیبلشمنٹ, فوجی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں قصوروار گردان تھا. باجوہ, آپ فیض حمید, اس سے پہلے جو آئی ایس آئی کہتا ہے, کیا نام ہے اس کا خبر صاحب, اور آپ کے ظاہر الاسلام پاشا, یہ ایون کہ یہ سب شامل تھے. آج اس ملک کو جو گڑھے میں گرایا گیا ہے ان لوگوں نے, آپ دیکھیں حامد خان نے یہ بیان دیا ہے کیپٹل میں پچھلے دنوں کہ میاں نواز شریف کے بارے میں فیصلہ پہلے کر لیا گیا تھا. سپریم کورٹ کے ججوں نے تو ان کے جو اٹارنی ہے حامد خان, عمران خان کا کزن بھی ہے وہ, کہ اس نے اقرار کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں بات چیزیں ڈاکٹر صاحب وہ ہیں جو کہ پروپیگنڈے کی اس میں آتے ہیں. آپ کو, ہمیں اور آپ کو ماشاءاللہ آپ کو لوگ سنتے ہیں, ہمیں جو اس پروپیگنڈوں کو زائل کرنا ہے, لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے. فاروق صاحب ایک کریکشن ہے, ہمیں پاس ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, ایک ہمیں کریکشن ہے کہ ارلیئر ہم نے ایک ہمارے سننے والے تھے, ان کا نام غلطی سے سعید لے لیا تھا, ان کا اصل میں نام تھا سعد مقصود. سو یہ غلطی ہوئی تھی کہ ہم نے سعید کہہ دیا, لیکن ان کا اصل میں نام سعد تھا. تو ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ جو ہے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں. نواز شریف صاحب نے 1000 کام کیے, بٹ وائی کوڈ ہی ناٹ کریٹ این آرمی ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف. مجھے پاکستان میں جب بھی میں گیا, خواہ میں آئی ایم آؤٹ سائڈ دا کنٹری, بٹ if I land in پاکستان, 100 آدمی یا 1000 یا 2000 آدمی میرے ساتھ ایسا ہے, آج بھی موجود ہے. they are calling me but I am not going because of some reasons. لیکن I will fight to death and they will fight to their death to defend me. وہ مر جائیں گے میری خاطر, اس لیے کہ وہ میرے خلوص پہ یقین رکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ایک آدمی جو نواز شریف کے ساتھ اس انداز سے ایمان رکھتا ہو, جنہوں نے کہا ہو کہ وی ول فائٹ ٹو ڈیتھ, ہم مر جائیں گے نواز شریف کی خاطر. ناٹ اے سنگل پرسن. یو ور unable to create that army. You were unable to create that kind of a loyalty. کیونکہ لائلٹی آتی ہے آئیڈیالوجی کے ساتھ. اگر آئیڈیالوجی ہے, خلوص ہے, اور عوام, اس میں ایک بات کروں گا کہ نواز شریف پہ جتنی بھی کرائسس آئے ہیں اس کی پارٹی انٹیک ہے, اس کے ایم پی ایک بندے کی آپ ایگزامپل نہیں دے سکے کہ وہ نواز شریف سے ٹوٹ. سر آئی ایکسیپٹ کہ جمہوریت کا جو تماشا ہے اس میں ہر افراد ویسٹڈ انٹرسٹ والے ہیں. یہی آپ کے سامنے عمران خان کی پارٹی کے اندر لوگ موجود تھے, 24 گھنٹے نہیں لگے, انہوں نے اٹھا کر ایک اور پارٹی کھڑی کر دی, وہ انٹیکٹ ہے, وہ بھی انٹیکٹ ہے. یہ جمہوریت کی کھٹ پتلیاں ہیں, دے آر, ان سب کے اپنے انٹرسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, خاؤ صاحب جو کہہ رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دور میں جب مشرف آیا تھا, مشرف نے یہ کھیل کھیلا تھا, مسلم لیگ کو بھی توڑا, لیکن مسلم لیگ میں وہ لوگ جو کھڑے رہے چٹان کی طرح وہ آج بھی ہیں, اور اس بار مسلم لیگ کو توڑا نہیں جا سکا. اور دوسری آپ کہتے ہیں نا, نہیں خاور صاحب ایک منٹ میں بھول جاؤں گا, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فوج یہ وہ رجیم جو مشرف کے ساتھ تھی یا مشرف کے دور میں اس کے ساتھ رہی ہے, وہی مخالفت کرتے ہیں. کیونکہ نواز شریف نے جو ہے ان لوگوں کی غلط کاریوں کو عوام تک لے کے آئے, بد تہذیبی نہیں کی, ادارے کو جو ہے وہ بدنام نہیں کیا, لیکن شخصیات پہ تنقید کی, جس کی وجہ سے آج یہ دیکھیں ٹی وی پہ جو بیٹھتے تھے, میرے خود وہاں پہ سامنا وہ امجد ہے, اور وہ ہے جس کے وہ گندا سا جنرل جو ہے جو نیب کا چیئرمین بھی رہا ہے, اور بہت سے جو ہے جو میاں نواز شریف کے خلاف اس لیے ہیں کہ میاں نواز شریف نے جو ہے کھل کے مخالفت کی تھی.
ٹھیک ہے. اور وہ سارے کے سارے آج تک جو ہے باجوہ جو ہے یہ تک جو ہے بیچ میں جو لوگ پاشا تھے یہ سب جو تھے درپردہ جو ہے وہ پرویز اس کے جنرل پرویز کے جو ہے مشرف کے یہ اعلی کار تھے. یہ اس کو جو ہے تقویت پہنچاتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ آرٹیکل 6 اس پہ لگا تو اس کے بعد سے نواز شریف کو یہ نتائج بھگتنے پڑے. آج بھی نچلی سطح پہ آپ جائیں, آپ سروے کیجئے گا, آپ صوبے دار تک یا آپ فوجی میجر جو ہے ریٹائرڈ بھی ہیں وہ آپ کو نواز شریف کی فیور کرتے ہوئے ملیں گے. اور آج پاکستان کی فوج میں جو نئی قیادت آ رہی ہے ان میں سے 80% لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ کریں گے. نہیں جی, ہم تو نئی قیادت جو ہے امین سلطان پاکستان کی شکل میں ڈاکٹر اسلام صاحب کو دیکھ رہے ہیں. نیا ولولہ ان کا, نئی جذبات ہے. جتنے بھی آپ بات کر رہے تھے فاروق صاحب, وہ سیاسی لیڈر ہوں گے, انہوں نے کام کیا ہوگا, لیکن اس وقت یہ ہے کہ بے لاؤس آدمی جو ہے, بے ضرر آدمی جو ہے, جس نے اپنی جیب سے اپنے پاکستان کے لیے تن من دن جو ہے وہ سب کچھ قربان کیا ہوا ہے, وہ ہے سلطان پاکستان ڈاکٹر اسلام صاحب. ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. میں عرض یہ کرتا ہوں ایک چیز ہے نا جی, یہ امریکہ کا جھنڈا آپ دیکھیں, جارج واشنگٹن نے اور اس کے ساتھیوں نے اعلان کیا کنگ کے خلاف. اور کنگ بھی کون سا, کنگ جارج جو جس کی حکومت وہاں پر تھی جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اور ایک گروہ نے وی دا پیپل, ان کی عمریں کیا تھی, یہ ٹامس جیفرسن اور اس کے جو ساتھی تھے سارے کے سارے جو کانگریس میں تھے, 28 سال تھی اس دور میں جب کہ بجلی بھی نہیں تھی. انہوں نے ریبیلین کا اعلان کیا اور پھر لڑے, دے فاٹ. اور اس لڑائی کے لیے آج بھی امریکہ کا جو نیشنل اینتھم ہے جو گایا جاتا ہے اس میں ایک جملہ بولا جاتا ہے, اینڈ دا راکٹس ریڈ گلیئر, the bombs bursting in air gave proof through the night that our flag was still there. یہ جو راکٹس ہیں آپ کو پتا ہے یہ کس کے راکٹس تھے؟ ٹیپو سلطان sent those rockets. ٹیپو سلطان کے پاس وہ راکٹس کی ٹیکنالوجی تھی, وہ راکٹس کے ذریعے سے لانچ کرتا تھا. اور 25 سال ٹیپو سلطان, حیدر علی, انہوں نے جنگ کی تھی ان کے خلاف, برطانیہ کے خلاف. دے فاٹ بریولی. راکٹس کے ذریعے سے وہ لانچ کرتا تھا اور نیچے سے پھر ایسی چیزیں گرتی تھیں, شارپ تلواریں, تھاؤزنڈز کی تعداد میں وہ سیخیں گرتی تھیں نیچے آ کے اور وہ کرش کرتی تھیں. یہی راکٹس جو تھے امریکنز نے امپورٹ کی یہ ٹیکنالوجی. سو جس چیز پہ میں زور دے رہا ہوں, دوز ہو بلیو, کیا چیز تھی امریکنز کے پاس جو بلیو تھا, وہ تھی ڈیکلریشن, آیات بینات, دیٹ آل مین آر کریٹڈ ایکول. اور ہم اس پہ کٹ جائیں گے اور مر جائیں گے. یہ آئیڈیالوجی دی تھی, اینڈ دس از دا آئیڈیالوجی وچ انفارچونیٹلی فیل ٹو ایوری لیڈرشپ دیٹ ہیز کم ٹو پاکستان. وہ ایک پپٹ شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں. میں کیوں نہیں جاتا پاکستان؟ میرے لیے تو جناب آج سے آئی کم فرام میرے فادر ہی واز اے ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل پاکستان کے, مائی مدر واز اے ڈاکٹر. ہم لوگ کھاتے پیتے لوگ, ہم نے کیوں ہجرتیں کی پاکستان سے؟ آپ بھی تو فوج میں تھے نا. نہیں جی, آئی ڈڈ ناٹ جوائن پاکستان آرمی. میں نے نہیں جوائن. میں کیڈٹ کالج حسن عبدال کا گریجویٹ ہوں. میں نے میڈیکل کالج گیا تھا, but I did not join Pakistan Army, no, because I can tell that very openly کہ مجھے جو چیز تھی اس وقت ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ تھی, اینڈ میں اس زمانے میں اسی جمہوریت اور بھٹو صاحب اور یہ وہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہے بڑی جناب ڈیموکریسی بڑی چیز ہے, یہ انقلاب لانا چاہتے ہیں. وہ تو ہماری آنکھیں کھلی کہ یار یہ تو ایک تماشا. آپ کا تو آج کی شرٹ جو ہے انقلاب یقینی طور پہ لے کے آئے گی, اور اس طرح کی شرٹ کو میرا حسینی رنگ, یہ جیسے کہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. بہت بہت مہربانی. یہ ڈاکٹر صاحب نے جو کلر پہنا ہے یہ میرے والد صاحب کا انتہائی پسندیدہ, اور میرے والد صاحب کو اگر ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں ماشاء اللہ 82 ایئرز اولڈ, تو وہ یورپین لگتے ہیں, ٹھیک ہے نا.
ان کا یہ کلر بہت پسندیدہ اور انہیں بھی بہت اچھا لگتا ہے, تو اگر وہ دیکھیں گے تو پسند کریں گے. ڈاکٹر صاحب کے شرٹ پہ آج یہ پٹی بھی ریڈ کی کر دی ہے, ہم نے کہا کہ یہ انقلاب اسی مرد مجاہد کے سے آئے گا, یہ جو جھنڈا لے کے اٹھا ہے یہ سلطان پاکستان. جی آئیڈیالوجی کو دیکھیے اور میری آواز کو سپریس کر لیں, میرے جو گفتگو ریکارڈ پہ ہے سارا کچھ, آل آئی وانٹ, دیکھیے میں ناکام ہو گیا, میری تو کہا تو اللہ نے کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ کوئی فرشتے آ کے میرے اسٹیمپ پیپر لگا کے گئے ہیں کہ میں نے یہ بننا ہے. یہی کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ اس نظام کو, اس کے قیام کو کیا معلوم کہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں یا نہ دیکھوں, لیکن تم سب کا کام ہے. اسی لیے وہ یہ جو قرآن کو تذکرہ کہا ہے, تذکرہ کہ یہ ریکارڈ ہے, میموارز ہیں کہ ہم نے کیسے اس نظام کو قائم کیا, اس کی ساری گائیڈنس کہ کون لوگ تھے کیا تھے, اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جانا. وہی اگر امریکہ کا تھامس جیفرسن قرآن کو پڑھ سکتا ہے اور انقلاب لا سکتا ہے, تو اسر الاسلام کے تو گھر میں قرآن اترا تھا, میرے بزرگوں کی یہ کتاب ہے, ہمارے جد اس کے محافظ تھے. ہم نے اس کتاب کو پڑھا ہے, جانا ہے, اور آرزو تھی کہ کاش مسلمانوں کے سامنے پیش کر سکیں کہ وہ آئیڈیالوجی ہے کیا جس کو اس بد نصیب قوم نے جنتر منتر بنا دیا, جسے یہ مردوں کو سناتے ہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں. اس آئیڈیالوجی کو جس دن یہ نظام کی شکل ملے گی, اس دن آپ کو اسلامو فوبیا اور اس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. جس دن آپ جا کر اس جھوٹی جو واہیات نعوذ باللہ روایات ہیں کہ جی 6 سال کی بچی کے ساتھ یہ کیا اور فلاں, یہ ساری ایرانیوں کی گھڑی ہوئی, یہودیوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں. نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دے کریٹڈ آل دس نانسنس کہ کسی طریقے سے مسلمان ڈسلوژن ہو جائے. پھر آگے چل کر جب قیام پاکستان میں آپ دیکھیں تحریک چلی ہندوستان میں, اقبال نے جگایا قوم کو, بتایا طلوع اسلام لفظ یہ اقبال کا ہے, طلوع اسلام یہ نظم اس کی, اور کیا انسان پیدا ہوا ہے ہندوستان میں, وہ کیا انسان پیدا ہوا ہے. میں تو اس کی یعنی میں آئی ایم سرپرائزڈ کہ ایسا انسان بھی پیدا ہو سکتا, اور اس انسان نے جو آئیڈیالوجی. میں سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب کو بالکل اتفاق کرتا ہوں, اور ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب اس کو ریٹلائز کرتے ہیں. تو آج میں اس پلیٹ فارم سے یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, ہم چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں ذاتی طور پہ, یا خاص صاحب میری ہاں میں ہاں ملائیں گے, یا ہمارے اور کچھ پارٹی کے لوگ جو ہے جو باہر بیٹھے ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کا مشن جو ہے ضائع ہو. تو آج میں مطلب اس پلیٹ فارم سے بھی کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب جیسے ذہین فتین آدمی کو ایک پاکستان میں اوورسیز لوگوں کو عہدہ دیا جا سکتا ہے. تو اگر پارٹی یا نواز شریف صاحب آتے ہیں اقتدار میں, تو پنجاب کے گورنرشپ کے لیے آج میں نام پرپوز کروں گا, اور باقاعدہ میں پارٹی کے حوالے سے بھی تعاون کروں گا ایز اے گورنر کے طور پہ ڈاکٹر صاحب کا. اور ڈاکٹر صاحب بالکل جو ہے ڈیزرو کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب میں وہ صلاحیتیں ہیں. ڈاکٹر صاحب سلطانی کے چکر میں ضائع نہ ہو جائیں, تو مجھے تو یہ چکر ہے کہ ان جیسی شخصیت کو ضائع نہیں ہونا چاہیے, ان سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا, میں قدر دل کی قدر سے, اور میں یہ پارٹی تک یہ بات پہنچاؤں گا. میں آپ پہنچا دیں, میں اتنا ہی کہوں گا گانا گا کے, اے پتر وکاؤ چیز نہیں, مل دے کے چولی پائے نی, ایڈا سستا مال نہیں کہ تو جا کے منگ لیا یہ نی, اے سودا نقد بھی نہیں ملدا. اسر الاسلام یہ اپنے بارے میں عرض کروں, غالب بھی اپنے بارے میں کہتا تھا بڑی شان کے ساتھ کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں, اور جو انسان اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے نا, ہی ہو آئیڈینٹیفائز ہمسیلف, پھر وہ پہچان کچھ اور بن جاتی ہے. یہ سلطانی نظام اور اس کی بات کرتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا ڈاکٹر صاحب کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تو مجھے ہم پہچانے, مجھے آپ اپنے آپ کو اتنا نہیں پہچانے جتنا ہم پہچانے. بہت مہربانی, لیکن صلاحیتوں کو بات یہ ہے, اقبال ہی کے الفاظ ہیں, یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے
जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, तो मुझे वजीर बनने का ज़ौक़ नहीं है, मुझे खुदाई का ज़ौक़ है, खुदाई का ज़ौक़ है। हमें पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपसे वो मुस्तफीद हो, कौम को इस्तिफादा मिले, ठीक है ना। हमें वो पता है वो रूट्स जिस हवाले से, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जैसे ज़ाया ना हो। मैं बड़ा बेबाक आदमी, इसलिए मैंने कहा था कि ऐसा ना हो कि सुल्तानी के चक्कर में आप जैसी बासलाहियत शख्सियत जो है, जिनके पास इल्म भी है, जिनको जो है, आप ये देखें कि आपको अगर किसी मजमे में या जलसे में उतार दिया जाए तो आप मजमे को अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं। अगर आप मजमे को कहे बैठ जाए तो बैठ जाएगा, खड़ा हो जाए तो खड़ा हो जाए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने वो आपको ये सलाहियत दी है। आपको लफ्ज़ों के इस्तेमाल का या चुनाव का सलीका आता है, तो यही सबसे बड़ी सलाहियत है। जो ज़हन में हो वो लब पे हो, वो ज़ुबान पे हो, ये हर किसी आदमी के बस की बात नहीं है। तो हम आपको ज़ाया नहीं होने देना चाहते अफसर, ठीक है। तो हम अपने तौर पर कोशिश करेंगे। ये सारा कुछ उसी की अता है, अल्लमहुल बयान, उसी ने मुझको बयान की ताकत दी है। असल में बात यह है कि कुरान को जब आप उस आइडियोलॉजी को और इश्क रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल में उतार लेते हैं ना, वो जो लफ्ज़ है बचपन में पढ़ा था ना ये आयत, तो फिर ये शेर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो अल्लाह ताला ने लौह कलम मेरे हाथ में दे दिए हैं। मुझे यकीन जानिए ये अल्लाह की ये शान है। और ये बाकी रह गया कि पाकिस्तान के लिए किस मकाम पर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, मैं उनको एजुकेट करना चाहता हूँ कौम को, और उन्हें कानून। हमारे बहुत से जी डॉक्टर साहब फीडबैक भी आ रहे हैं कि हम बड़ा बेताबी के साथ जो है वो डॉक्टर साहब के खिताब का इंतज़ार करते हैं इस प्रोग्राम पे। तो बहुत शुक्रिया जी, आपका प्रोग्राम वॉच करने का और डॉक्टर साहब का जो खुतबा जो आप इस प्रोग्राम में देखते हैं। चूंकि हमारा टाइम तो खैर बड़ी देर का ख़त्म हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब की इतनी खूबसूरत बातें हैं, इतनी प्यारी बातें होती हैं कि मेरा मतलब दिल चाहता है कि इनकी रहनुमाई हम लेते रहें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि टाइम जो है बड़ा ज़ालिम होता है, टाइम किसी का साथ नहीं देता है। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है इस ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और हम डॉक्टर साहब की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए इस तरह के मुहिब वतन इंसान जो है, जिन्होंने अपनी लाइफ को एक सैक्रिफाई किया है, तन मन धन उन्होंने इसी मुल्क के लिए लगाया है, उनका हर चीज़ इस मुल्क पे कुर्बान है। तो इसके लिए वो जद्दोजहद करती है। अमेरिका के अंदर किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन अपने वतन के लिए इन्होंने हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इन्होंने कसम खा रखी है कि हम अपने वतन की इस मिट्टी के लिए, इस सरजमीन के लिए, इस जहाँ से इनका खमीर उठा था जिस मिट्टी से, उसके लिए इनकी हर तन मन धन जो सब हासिल है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ कर दी। आखिरी शेर, जान दी हुई उसी की थी, उसी ने जान दी है इसी मकसद के लिए। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हाँ, तो हक मैं अदा कर सकूं, अल्लाह करे कि मैं हक अदा कर सकूं। इंशाल्लाह करेंगे जी, आप भी इतनी सलाहियत, अल्लाह ताला आपको वो ताकत भी देगा डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह। तौर पे अगर हम जैसे सिंसियर दोस्त भी आपके साथ मौजूद हैं, हमारा तावन जो है, हमारा सपोर्ट जो है वो आपके साथ यकीनी तौर पे रहेगी। बहुत से मिलियंस लोग आप देखेंगे, जिस तरह आप फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में भी आपके लिए जाएंगे, तो हक के लिए, सच के लिए लोग आपके साथ, आप तनहा न समझे, आप बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है सर। अपना ख्याल रखें, अगले जुम्मे को फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।